السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی ایک امیر آدمی سے کر دی۔ دوسرے دن اس نے اپنی ساری جائیداد میری بیٹی کے نام کر دی۔ میں خوش تھا کہ بیٹی اب راج کرے گی، لیکن ایک دن بیٹی روتی ہوئی سسرال سے آئی اور کہنے لگی مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اسے زبردستی بھیج کر خود چپکے سے ایک دن اس کے گھر جا پہنچی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا داماد روزانہ میری بیٹی سے 40 میں جس گھر میں چپکے چپکے داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی وہ میرا گھر نہیں تھا، اور اگر میں پکڑی جاتی تو صرف اتنا نہیں کہ شاید مجھ پر چوری کا الزام لگا کر مجھے جیل بھجوا دیا جاتا، بلکہ میرا ایک بہت بڑا نقصان ہو جاتا اور کسی اور کو بھی میری غلطی کی سزا بھگتنی پڑتی۔ لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے حقیقت جاننے کے لیے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ گھر کے اندر سے عجیب شور و غل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا اس گھر کے اندر ایک ساتھ ہی کوئی 30-40 مرد بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ ایک شریف آدمی کا گھر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اندر گئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پڑ گئے، مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ سب… میرا نام صفورہ ہے اور میری بیٹی کا نام مریم تھا۔ میری بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت، شوخ اور چنچل تھی۔ کبھی کبھی میں اس کی حرکتوں سے پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کو گانے اور ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے ڈانس کرتی تھی، لیکن کمرے میں موبائل پر گانا لگا کر ناچنا شروع ہو جاتی تھی۔ ساری زندگی ہمارے گھر میں بہت ہی تبلیغی سا ماحول رہا تھا۔ میرا شوہر امام مسجد تھا اور اسے یہ کام بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن وہ اکثر تبلیغ کے لیے لمبے لمبے ٹور پر جاتا رہتا تھا، اور پیچھے سے مریم کو موقع مل جاتا۔ میک اپ کرتی، سنگھار کرتی، میں اس کو سمجھاتی تھی کہ یہ سب کچھ صرف اپنے شوہر کے سامنے کرتے ہیں، لیکن چلو اس میں پھر بھی میں اسے اتنا منع نہیں کرتی تھی۔ لیکن یہ جو گانے لگا کر ناچنا شروع کر دیتی تھی اور بالکل فلمی اداکاروں کی طرح ڈانس کرتی تھی تو میرا دل بیٹھ جاتا تھا۔ پہلے چھوٹی تھی تو ڈانٹ کر میں اسے سمجھا لیتی تھی اور چپ کرا دیتی تھی، لیکن اب جب سے جوان ہوئی تھی میری ایک بات نہیں مانتی تھی۔ کہتی تھی ایک زندگی ملی ہے، وہ بھی آپ انجوائے نہیں کرنے دیتی، اور میں کون سا سڑک پر کھڑے ہو کر ناچ رہی ہوں۔ میں اکثر سوچ میں پڑ جاتی تھی، آخر میں کیا کروں؟ ایک طرف شوہر کا سخت مزاج تھا جو اگر مریم کو کبھی اس سال میں دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا قیامت برپا ہو جاتی، اور دوسری طرف مریم کی ضد تھی جو کسی طور ٹوٹتی ہی نہیں تھی۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بھی ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن زیادہ دلچسپی ہمیشہ گانے سننے اور رقص کرنے میں لیتی تھی۔ میں جب کبھی اس کو آئینے کے سامنے کھڑا دیکھتی تو حیران ہو جاتی کہ یہ لڑکی کس قدر خود کو سجانے سنوارنے کی دیوانی ہے، جیسے اس کے دل میں کوئی خلا ہے جو صرف سنگھار سے بھر سکتا ہے۔ میں نے کئی بار نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اس کو پیار سے کہا بیٹی، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ سب کچھ وقتی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو۔ لیکن وہ میری بات پر ہنس دیتی اور کہتی امی آپ کی دنیا اور ہے، میری دنیا اور ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی جوانی عبادت میں گزار دی تو وہ آپ کا شوق تھا، میرا شوق یہ ہے اور میں اس کو پورا کروں گی۔ میرے دل میں کئی اندیشے پیدا ہونے لگے۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں یہ ضد اور شوق اسی کو کسی ایسی راہ پر نہ لے جائے جس پر چلنے سے نہ دنیا باقی رہے اور نہ دین۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری بیٹی کو ہدایت دے اور اسے سیدھی راہ دکھا، لیکن ساتھ ساتھ میرا دل یہ بھی چاہتا تھا کہ مریم اپنی خوشیوں سے محروم نہ ہو۔ شاید اس کی خوشی اسی میں تھی جو وہ کر رہی تھی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا اب اس کی شادی کرا دینی چاہیے۔ میں نے سوچا جب لڑکی اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں قدم رکھتی ہے تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ شوہر اور سسرال کی ذمہ داریاں اس کو مصروف کر دیتی ہیں۔
اور وہ بچپن اور جوانی کی ضدیں بھول جاتی ہے۔ مجھے یقین تھا جب مریم کی شادی ہو جائے گی تو وہ اپنے شوہر کی مرضی اور پسند کے مطابق زندگی گزارنے لگے گی۔ وہ ان حرکتوں کو چھوڑ دے گی اور ایک ذمہ دار بیوی اور بہو بن جائے گی۔ میں نے یہی سوچ کر اس کی شادی کرا دینے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ مسئلہ دوسری طرف یہ بھی تھا کہ میں نے ساری زندگی غربت کا منہ دیکھا تھا۔ میرا شوہر دیندار تو تھا لیکن اسے پیسے کمانے نہیں آتے تھے، اور جو لمبے لمبے ٹوروں پر نکل جاتا تھا وہ بنا خرچے کے تو نہیں ہوتے تھے۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ گھر میں آپ کی بیوی اور بیٹی بھوکی بیٹھی ہوں اور آپ تبلیغ کے لیے نکل جاؤ۔ اس نے بیٹی کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں دے دیے تھے، کیونکہ بہت سالوں کی کوشش کے بعد بھی میں دوبارہ ماں نہیں بن سکی تھی، اور میں نے انہیں بیٹا نہیں دیا تھا۔ وہ کہتا تھا تمہاری بیٹی ہے، جہاں مرضی اس کی شادی کر دو۔ میں چاہتی تھی کہ کسی امیر خاندان میں شادی ہو، کیونکہ لڑکی خوش شکل تھی، تو ایک ہی موقع تھا میرے پاس کہ میں اس کی شادی اچھے سے خاندان میں کرواتی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے ایک بہت ہی امیر آدمی کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا، جس کی نہ ماں تھی نہ اپنا باپ تھا، گھر میں کوئی نند نہیں تھی، کوئی بھابھی نہیں تھی، کوئی جٹھانی نہیں تھی۔ میں نے کہا میری بیٹی راج کرے گی، اور اس شعیب نامی بندے سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ گو کہ عمر میں وہ تھوڑا زیادہ تھا میری بیٹی سے، لیکن میرے شوہر نے کہا مرد کی عمر کو کون دیکھتا ہے، شادی کروا دو۔ اس دن بیٹی رخصت کی رات میری جائے نماز پر ہی گزری تھی۔ میں بڑی پریشان تھی کہ یہ بڑی لاؤبالی سی لڑکی ہے، کہیں واپس ہی نہ آ جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ولیمہ تب کریں گے جب ہماری مرضی ہوگی، ولیمہ سنت ہے، بعد میں کر لیں گے۔ ہمیں کیا مسئلہ تھا، کیونکہ ان کی اپنی مرضی تھی۔ خیر میری بیٹی اپنے گھر والی ہو گئی اور 2-4 ہفتے سکون سے گزر گئے، لیکن ماں کو سکون نہیں آتا۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں تھی کہ بیٹی رخصت کر دی تو اب ہر وقت اس کی خبر لیتی، فون کرتی، اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتی۔ ایسا تو نہیں تھا، لیکن میرے نصیب میں شاید سکون نہیں تھا۔ عورت سمجھتی ہے کہ اولاد بڑی ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، شادی کروا دی، بس اب ذمہ داری ختم۔ لیکن ابھی تو آگے اور جتنے امتحان تھے۔ شادی کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا اور میں اپنی معمول کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر ہمیشہ کی طرح تبلیغ پر گیا ہوا تھا۔ اب جب وہ گھر پر نہ ہوتا تو میرے پاس ویسے بھی زیادہ کام نہیں ہوتے تھے۔ دن بھر جو تھوڑا بہت کام ہوتا وہ کر کے شام کو کھانا کھا لیتی اور جلدی ہی بستر پر لیٹ جاتی، کیونکہ جتنا وقت جاگ کر گزارتی اتنا ہی اکیلے پن کا احساس بڑھ جاتا۔ اس لیے نیند میں ہی وقت کاٹنا مجھے بہتر لگتا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ہمیشہ ایک خلا سا رہتا تھا۔ شوہر بھی بار بار طعنے دیا کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا اگر بیٹا ہوتا تو آج تمہیں بھی اکیلا نہ رہنا پڑتا، اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی کے بجائے کوئی اور قدم اٹھایا ہوتا تو آج یہ گھر بھرا بھرا ہوتا، عورت بھی ہوتی، بچے بھی ہوتے، رونق بھی ہوتی، لیکن تم مجھے بیٹا نہ دے سکی، اور میں یہ سنتی رہتی تھی۔ دل جلتا رہتا تھا مگر خاموش رہتی، کیونکہ اس بات میں میرا قصور نہیں تھا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ کمرہ بالکل خاموش تھا، صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز تھی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ یہ سوچ کر میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ یہ آخر اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر تو دور دراز کے علاقے میں تبلیغ پر گیا ہوا تھا۔ میں نے لحاف سمیٹا، ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ دستک مسلسل جاری تھی۔ ہر دستک کے ساتھ میرا دل جیسے کسی انجانے خوف میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں نے پہلے تو ہمت نہ کی کہ پوچھوں کون ہے، لیکن جب دستک رکی نہیں تو میں نے ہچکچاتے ہوئے آواز دی کون ہے، اور دوسری طرف سے ایک مانوس آواز آئی یہ میں ہوں، مریم۔ میں تو سکتے میں آ گئی، میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ فوراً لپک کر دروازہ کھولا۔
تو میری بیٹی مریم سامنے کھڑی تھی۔ گلی سنسان تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر اسے اندر بلایا، دروازہ بند کیا اور غصے اور حیرت میں کہا، پاگل لڑکی، تم اس وقت اکیلی کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی، امی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے بس آپ کے پاس آنا تھا۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں بٹھایا اور سختی سے پوچھا، تمہارے شوہر کو پتا ہے کہ تم آئی ہو؟ اس نے گردن جھکا کر کہا، نہیں، وہ گھر پر نہیں تھا۔ میں تو حیران رہ گئی اور غصے سے کہا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلا جاتا۔ جو عورت شوہر کے اعتبار کو توڑ دیتی ہے وہ اپنی عزت کھو دیتی ہے اور پھر شوہر کا اعتبار واپس نہیں آتا۔ تم نے یہ کیسی حرکت کر دی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، امی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا اور میں نے کہا، ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم رات کے اندھیرے میں اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ آئی ہو؟ وہ میری بات کا سیدھا جواب نہ دے سکی، بس بار بار یہی کہتی رہی کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے وہاں واپس نہیں جانا۔ میں نے حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا اور سوچا، یہ لڑکی کس قدر ضدی ہے، ابھی تو شادی کو پورا 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، واقعی میں ٹھیک سوچتی تھی، اس کی حرکتیں ایک دن اسے یہاں تک لے آئیں گی۔ مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ یہ شادی کے اگلے دن ہی واپس آ جائے گی اور آج وہی ہوا۔ میں نے زیادہ بحث نہ کی بلکہ فوراً اپنا برقع اٹھایا اور کہا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتی ہوں، اس سے پہلے کہ تمہارا شوہر واپس آئے، ورنہ بات اور بڑھ جائے گی۔ لیکن مریم نے رونے والی صورت بنا کر کہا، نہیں امی، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، بیٹی یہ ممکن نہیں ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ وہ بار بار یہی دہراتی رہی، نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ میری برداشت جواب دے گئی اور یوں ماں بیٹی میں تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہارا گھر تمہاری عزت ہے، وہاں سے بھاگنا اپنی زندگی کو خراب کرنے کے مترادف ہے، لیکن وہ بس ایک ہی بات دہراتی رہی کہ میں نہیں رہ سکتی، میرا دل نہیں لگتا۔ میں نے بار بار پوچھا، آخر وجہ کیا ہے؟ تمہیں کون سا ظلم سہنا پڑ رہا ہے؟ کون سا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے؟ لیکن اس نے صاف صاف کچھ نہیں بتایا۔ حالانکہ اس کے گھر میں نوکر موجود تھے، سارے کام نوکر کرتے تھے، کھانا بنانے کے لیے الگ باورچی تھا، اس کے اوپر کوئی بھاری ذمہ داری بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ کہتی تھی کہ میں وہاں نہیں رہ سکتی اور میں اس ضد کے آگے بے بس تھی۔ آخر میں نے اس کو سمجھا بجھا کر دروازے تک لایا۔ رات کے اندھیرے میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے نکلی۔ جب وہاں پہنچی تو چوکیدار نے ہمیں دیکھ لیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، بی بی جی اس وقت آپ کیوں آئی ہیں؟ میں نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا کہ شاید میری بیٹی کا شوہر کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہوگا اور پریشانی میں میرے پاس آ گئی۔ آپ اس بات کو بڑے صاحب تک نہ پہنچانا ورنہ معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ وہ سمجھدار نکلا۔ اس نے کہا، بی بی جی آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے مریم کو اندر بھیجا اور دل ہی دل میں سوچتی رہی، یہ لڑکی آخر کس راہ پر جا رہی ہے اور اگر یہ حرکت دوبارہ ہوئی تو نہ جانے کیا قیامت برپا ہوگی۔ خود بھی پریشان تھی، نیند اڑ چکی تھی اور جب واپس آئی تو بستر پر لیٹتے ہی مجھے احساس ہوا کہ اب تو صبح کی اذان ہونے والی ہے، مگر میری جان پر بوجھ سوار تھا کہ کہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو، کیونکہ یہ جتنے بھی امیر لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی بیویوں سے محبت تو بہت کرتے ہیں، جب ان کو جوان اور کم سن بیوی مل جاتی ہے تو یہ اس کا خیال تو بہت رکھتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی قسم کی غلطی کو معاف نہیں کرتے۔ اگر میری بیٹی اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہے تو اس کا شوہر اس کو ایک دن معاف نہیں کرتا اور پھر نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یہ رشتہ بھی میں نے بالکل اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ میرے شوہر نے صرف نکاح میں بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اگر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو وہ میرے ہی پیچھے پڑ جاتا کہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ جب سے میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی وہ اکثر میرے گھر آتی رہتی تھی، یہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر اسے آنے نہیں دیتا تھا
بلکہ وہ خود کہتا تھا کہ ماں کے پاس جاؤ اور کچھ وقت گزارو۔ لیکن پھر بھی میں ہر بار اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ اب وہ پہلے والی مریم نہیں رہی۔ پہلے وہ ہنسی خوشی کہکہے لگانے والی شوق سی لڑکی تھی، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے میں لگی رہتی تھی، اور اب جیسے اس کے اندر کی روشنی بجھ گئی تھی۔ اس طرح ایک دن وہ 1 ہفتے کے بعد آئی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر وہی پرانی سی رونق نہیں رہی تھی، نہ وہی چمک جسے دیکھ کر میں سکون پاتی تھی۔ اس کی آنکھیں بوجھل تھیں اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے فوراً محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، بیٹی کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ وہ ناراضگی سے بولی، نہیں امی، ہمارے جھگڑے نہیں ہوتے۔ میں نے اس کے لہجے کو پرکھا، مگر مجھے لگا کہ وہ سچ نہیں بول رہی۔ میں نے تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا اور کہا، اگر جھگڑے نہیں ہوتے تو پھر یہ چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کیسی حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ میری ڈانٹ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بھی فوراً احساس ہوا شاید میں نے زیادہ سختی کر دی ہے۔ آخر بیٹی ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور مجھ سے دور رہنے کی وجہ سے بھی شاید دل کمزور ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ ماں کی کمی محسوس کر رہی ہے۔ اس کا دل بہلانے کے لیے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اس کا فون اٹھایا اور اس کی پسند کا ایک پرانا گانا چلا دیا۔ مسکرا کر کہا، چلو جیسے پہلے جب تم اداس ہوتی تھی تو ڈانس کر کے اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی، آج بھی اپنی ماں کے سامنے تھوڑا سا ڈانس کر لو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اپنی ماں کے سامنے ہی تو کر رہی ہو، کسی غیر کے سامنے تو نہیں۔ لیکن میں تو سکتے میں آ گئی جب جیسے ہی میں نے گانا چلایا میری بیٹی نے جھپٹ کر فون اٹھایا، زور سے دیوار پر دے مارا۔ اس کے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے۔ اس کے چہرے پر عجیب وحشت تھی۔ وہ زور سے چلائی کہ مجھے ڈانس سے نفرت ہے امی، آپ بھی مجھ سے زبردستی ڈانس کروائیں گی؟ آپ بھی میرا وہی حال کریں گی جیسے باقی سب کرتے ہیں؟ میں اس کی باتوں پر غور نہ کر سکی کہ اس نے اصل میں کیا کہا تھا، کیونکہ اس کے عمل نے ہی مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنا قیمتی فون توڑ ڈالا اور بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ میں گھبرا گئی، آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اچانک میرے ہاتھوں میں ڈھیر ہو گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے پڑوسی کو آواز دی اور بڑی مشکل سے اسے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا، یہ نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ جو شوق اس کے اندر سب سے زیادہ تھا، یعنی گانے اور ڈانس، وہی چیز آج اس کے لیے نفسیاتی دباؤ کا سبب کیسے بن گئی؟ میں سمجھ ہی نہیں پائی۔ میں نے جلدی سے اس کے شوہر کو بھی اطلاع دی۔ وہ بھی بھاگا بھاگا آ گیا، پریشان ہو کر بولا، میں نے تو اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، اسے دنیا کی ہر سہولت دی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی کام نہیں کرتی، نوکر سب کام کرتے ہیں، کھانا بنانے کے لیے باورچی الگ رکھا ہے، عورتیں دن رات کاموں میں پسی رہتی ہیں، پھر بھی زندگی گزار لیتی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کس ٹینشن میں مبتلا ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا، داماد جی، میرا خیال ہے یہ مجھ سے دور ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، بہتر ہے آپ اسے 2 ہفتے کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں۔ اس کے والد صاحب بھی کل آ رہے ہیں، ہماری بیٹی ہمارے ساتھ وقت گزارے گی تو بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اس پر داماد نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ ناممکن ہے، میں اپنی بیوی کو 2 ہفتے کے لیے یہاں نہیں چھوڑ سکتا، آپ اسے اسپتال سے ڈسچارج کروا کے گھر لے جائیں، صبح میں خود لینے آ جاؤں گا، اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ اس کے اس انداز نے مجھے چونکا دیا، کیونکہ اگر کوئی انکار کرتا بھی ہے تو ذرا نرمی سے کرتا ہے کہ میری بیوی کے بغیر میرا گھر نہیں چل سکتا یا میرے لیے وہ بہت ضروری ہے، لیکن اس نے تو یکسر صاف صاف کہہ دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو بھول جائیں۔ مجھے لمحہ بھر کے لیے لگا جیسے اس کے لہجے میں سختی نہیں بلکہ سرد مہری بھی تھی، لیکن ہم بیٹی والے تھے، ہماری زبان بند ہو گئی، ہم کچھ نہ بول سکے۔ میں نے فوراً کہا، جی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، میں اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہوں۔ ہسپتال سے ڈسچارج کروا کے میں مریم کو اپنے گھر لے آئی۔ راستے بھر وہ خاموش رہی، جیسے زبان بند ہو گئی ہو۔ میں نے بار بار
اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اصل بات کیا ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہ دیتی تھی، بس خالی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی۔ صبح کے وقت اس کے والد صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی مریم کو دیکھا، اس کی حالت پر پریشان ہوئے۔ ہم دونوں نے اسے دلاسا لیا، لیکن دوپہر ہوتے ہی اس کے شوہر نے گاڑی بھیج دی کہ بیوی کو واپس بھیج دو، اور ہم مجبور ہو کر اسے واپس اس کے گھر بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ میرے گھر محلے کی ایک عورت آئی ہوئی تھی جس کی بیٹی نے ایک بہت بڑی ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ فخر سے کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی دماغ کی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ یہ عورت میری بہت اچھی دوست بھی تھی اور میں اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، ساتھ ہی بیٹی کا ذکر بھی کر دیا۔ اس کی بیٹی خاموشی سے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، پہلے تو تمہاری بیٹی کو ناچنے کا بہت شوق تھا، اور جب میں نے کہا کہ ڈانس کر لو تو وہ بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ گئی۔ میری دوست نے ہلکی آواز میں کہا، شاید کوئی مسئلہ ہوا ہو سکتا ہے، شوہر کے ساتھ اس کی کوئی بات یا گھریلو ناچاکی ہو۔ اس بات کا یقین کیسے کرنا ممکن ہے، لیکن جو بھی ہوگا وہ اندر ہی اندر چھپا ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اتنے میں اس کی بیٹی، جو کافی دیر سے ہماری باتوں کو غور سے سن رہی تھی، بولی کہ آنٹی، آپ کی بیٹی کو ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا اور اب اسی چیز سے وہ صدمے میں چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے اسی چیز سے کسی نے نفرت کروائی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کے شوہر نے اس سے کبھی ڈانس نہ کرنے کو کہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، ہو سکتا ہے اس نے ڈانٹا ہو یا منع کیا ہو۔ میں نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، میں نے تو اسے سمجھایا تھا کہ شوہر کے سامنے ڈانس نہ کرے، اور رہی بات ڈانٹنے کی، تو میں تو ہمیشہ ڈانٹتی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں رکتی تھی۔ اس نے تھوڑا سا سر ہلاتے ہوئے کہا، شاید پھر اس سے یہ کام اتنا زیادہ کروایا گیا ہے کہ اس کو اس کام سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے سوچ کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ وہ جس آدمی سے شادی کی ہے وہ بڑا شریف آدمی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس لڑکی کی بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں ان باتوں کو زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی بات میں ایک راز سا محسوس ہوا جو دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ جاتے جاتے اس نے اتنا ضرور کہا کہ بیٹیاں دیکھ کر کبھی کبھی اچانک بھی ان کے گھر جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ بیٹیاں اکثر اپنے مسائل ماں باپ کو نہیں بتاتی۔ اسی لیے ماں باپ کو خود نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ بیٹی آپ کی ہوتی ہے، اور اگر کل کو خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو سب سے زیادہ برا آپ کو ہی لگے گا، اس کے شوہر کو تو دوسری بیوی مل جائے گی۔ میری دوست نے طنز کرتے ہوئے کہا، تم جب سے پاگلوں کی ڈاکٹر بنی ہو خود بھی پاگل ہو گئی ہو، کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ ابھی ان کی بیٹی کی شادی کو مہینے ہی کتنے ہوئے ہیں، چل یہاں سے۔ اس کی ماں تو اسے وہاں سے لے گئی، لیکن میں اس لڑکی کی باتوں کے بارے میں پورا دن سوچتی رہی شاید وہ بات بالکل غلط نہ ہو، کیونکہ جب سے میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی وہ بدل گئی تھی، اس کی شکل ہی مرجھا گئی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا، اور وہ دن جب آدھی رات کو بھاگ کر آئی تھی، اس کا سراغ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی زیادہ تر خاندان ایسے ہیں جو بیٹی دیکھ کر پھر بنا پوچھے بیٹی کے گھر بھی نہیں جاتے کہ اگلے والوں کو برا نہ لگ جائے، جبکہ جانا چاہیے، کیونکہ اس لڑکی کی بات بالکل درست تھی کہ اگر کل کو کچھ برا ہو جائے تو ماں باپ کو ہی سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، دوسروں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے لیے ایک گئی تو دوسری آ جائے گی۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، میں کسی دن اچانک اپنی بیٹی کے سسرال ضرور جاؤں گی، تاکہ خود جان سکوں وہاں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور وہ کس حالت میں رہتی ہے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور فکر پیدا ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن ماں کا دل سکون سے رہنے کو تیار ہی نہیں تھا جب تک اسے اپنی بیٹی کے بارے میں مکمل
یقین نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کسی دن اچانک اپنی بیٹی کے سسرال ضرور جاؤں گی تاکہ پتہ کر سکوں کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ کس حال میں رہتی ہے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن ساتھ ہی ڈر بھی تھا کہ کہیں میری یہ حرکت دوسروں کو بری نہ لگے یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی بیٹی پر اعتماد نہیں کرتی۔ لیکن پھر بھی ماں کا دل مطمئن نہیں تھا۔ ہر وقت مریم کی اداس صورت میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی تھی، وہی مریم جو کبھی چہکتی بلبل کی طرح پورے گھر کو ہنسی خوشی سے بھر دیتی تھی اور اب ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا۔ ایک دن میں نے اچانک جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ مریم کو بھی اطلاع نہیں دی۔ دل ہی دل میں سوچتی رہی، اگر سب کچھ ٹھیک نکلا تو مجھے سکون مل جائے گا، اور اگر کچھ غلط ہوا تو پھر میں سچائی جان جاؤں گی۔ شام کے وقت میں نے برقع پہنا، دعا مانگی کہ یا اللہ میری بیٹی کو خیر و عافیت میں رکھنا اور مجھے وہی دکھانا جو حقیقت ہے، تاکہ میں اپنی بچی کے بارے میں اندھیرے میں نہ رہوں۔ جب میں بیٹی کے گھر کے قریب پہنچی تو مجھے بہت زیادہ شور اور ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے غور سے دیکھا کہ گھر کے باہر بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ میں حیران تھی کہ اگر یہاں کوئی تقریب ہو رہی ہے تو مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ مریم نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ معلوم ہوتا تھا کسی کی شادی یا کوئی بڑی تقریب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنا نقاب چہرے سے ہٹایا اور آہستہ آہستہ چوکیدار کے پاس جا کر کہا، مجھے اندر جانے دو، لیکن اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی، یہ تقریب صرف صاحب کے لیے ہے، کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا۔ میں اس کے جواب پر حیران رہ گئی۔ اس نے میرا پہچاننا بھی گوارا نہیں کیا، حالانکہ میں اس سے کئی بار ملی تھی۔ میں نے قدم پیچھے کھینچ لیے اور سوچنے لگی کہ آگے کیا کیا جائے۔ میں گھر کے ارد گرد چلتی ہوئی پچھلے حصے میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا جو ایک چھوٹے لان کو اندر لے جاتا تھا۔ یہ دروازہ غلطی سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اندر جا کر دیکھوں گی۔ میں احتیاط سے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی قدم بڑھایا، مجھے لگا جیسے میں کسی ایسے سچ کے بیچ میں کھڑی ہوں جس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہوا اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ میں ایک چور کی طرح اس گھر میں داخل ہو چکی تھی، اور اگر پکڑی گئی تو یہ میری بیٹی کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ لیکن میں ہمت کر چکی تھی اور سچ جاننے کے لیے تیار تھی۔ میں ایک اور دروازے کے قریب پہنچی جو کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا۔ میرے سامنے ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ایک تقریب جاری تھی۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کمرے میں تقریباً 50 کے قریب مرد بیٹھے تھے جو تماشا دیکھنے والے جیسے ہاتھوں میں پیسے لیے ہوا میں اچھال رہے تھے۔ سامنے ایک سٹیج نما جگہ تھی جہاں روشنی کا انتظام تھا اور اس پر ایک عورت ناچ رہی تھی۔ میں کوشاں تھی کہ اس کی شکل پہچانوں، لیکن دل دہل گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ عورت میری اپنی بیٹی مریم تھی۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا، بدن بے حسی سے ڈوبا ہوا تھا اور وہ ناچ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی بلکہ ایک مایوسی اور خوف کا رنگ تھا۔ میں کانپتے قدم بڑھائے اور مریم کا شوہر بھی وہاں بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں کانپتے دل کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ایک دم آگے بڑھی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ مریم چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور شرم کے آثار تھے۔ میں نے اسے سٹیج سے کھینچتے ہوئے کہا، چلو یہاں سے۔ اس وقت اس کا شوہر قریب آیا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، اگر اس کو یہاں سے لے جاؤ گی تو پھر اسے اپنے گھر ہی رکھنا۔ میں نے عزم سے کہا، ایسا ہی کروں گی۔ وہ کچھ نہ بول سکا، بس حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھر سے باہر نکل آئی۔ رات کی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ میں نے گہرا سانس لیا، دل میں ایک عزم باندھا کہ میں ایک عام عورت تھی، لیکن اپنی اولاد کے معاملے میں کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ شیرنی بن جاتی۔ آج میں بھی شیرنی بن گئی تھی۔ اس دن میں نے جان لیا کہ ماں کی طاقت اور عزم کیا ہوتا ہے۔
اور یہ عزم میرے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا گیا کہ اپنی بیٹی کو ظلم اور دکھ سے بچانا میری زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے۔ میری بیٹی کی حالت بہت بری تھی۔ اس کا چہرہ مدھم اور تھکا ہوا تھا، آنکھوں میں اداسی اور جسم میں بے بسی کے آثار واضح تھے۔ وہ بیٹھ کر کہنے لگی، میں پچھلے 2 گھنٹے سے ناچ رہی ہوں، یہ آدمی مجھ سے یہ سب کچھ کرواتا ہے۔ میں حیران رہ گئی اور قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بیٹی یہ کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا کب سے؟ تو وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر لرزتے ہوئے بولی، میں شادی کے 2 دن بعد سے ناچ رہی ہوں۔ میں نے چونک کر پوچھا، بیٹی یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے ادھورا سا سر ہلایا اور کہنے لگی، کیونکہ میں نے اسے 2-3 دن بعد ڈانس کر کے دکھا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے کہا، تم تو بڑا زبردست ڈانس کرتی ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ پہلے تو اس نے کہا یہ میرے رشتہ دار ہیں، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ایک خوف سا ہو گیا تھا۔ میں تھوڑا گھبرا رہی تھی، لیکن دل میں سوچا شاید یہ غلط فہمی ہے۔ مگر جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ بیٹی نے آہستہ آہستہ اپنی بات جاری رکھی کہ اگر یہ سب کچھ نہیں کیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہاری ماں کو بھی ختم کروا دوں گا، تمہارے باپ کو بھی۔ میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجبوری میں آ کر میں یہ کام کرنے لگی۔ ایک دن مشکل سے گھر سے بھاگ کر آپ کے پاس آئی۔ میں اس دن کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے آنسو، اس کی آواز میں درد واضح تھا۔ وہ کہتی رہی کہ آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے میری بات نہیں سمجھی۔ وہ مجھ سے روز اپنے دوستوں کے سامنے ڈانس کرواتا ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، دل ہی دل میں سوچتی رہی یہ کیسی داستان ہے جو میری بیٹی کی زندگی میں آ چکی ہے۔ اور اس کی کہانی سناتے سناتے وہ روتی رہی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کی باتوں سے ایک خوف کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس حالت سے گزر رہی ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ سچ ہے تو یہ ایک بڑی زیادتی ہے جو کسی انسان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اور میں ایک ماں کے طور پر اپنی بیٹی کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ بیٹی نے تھوڑا سانس لیا اور پھر دھیرے سے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں، اس کی پہلے سے شادی بھی ہو چکی ہے، بیوی بھی ہے، میرے جتنے جوان بچے بھی ہیں۔ اس نے مجھ سے صرف اپنی عیاشی کے لیے شادی کی ہے۔ اس کی بیوی دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ اور دکھ دونوں تھے، جیسے وہ اپنی باتوں سے خود بھی دبی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی وہ اپنی حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے اس ظلم کو برداشت کرے۔ اس کے ساتھ اس کی زندگی کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں کو جان کر میرا دل منہدم ہو رہا تھا، جیسے کسی نے میرے دل پر پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے پوچھا، بیٹی تم نے اس کے خلاف کیوں کچھ نہیں کیا؟ اس نے آہستہ آہستہ کہا، اس سے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ جب اس نے یہ سب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو میں مجبور تھی۔ میں اپنی عزت اور خاندان کی فکر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے ایک ماں کی طرح اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اندر سے میرا دل چور چور ہو رہا تھا۔ بیٹی نے اپنی بات جاری رکھی کہ جیسے جیسے میں بولتی گئی، میں سنتی گئی، حیران ہوتی گئی کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور اب میں کس طرح سے اس کا ازالہ کر پاؤں گی۔ میں نے پوچھا، اگر تم یہ سب کچھ اپنے شوہر کو بتاؤ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ رکے بغیر بولی، مجھے معلوم ہے وہ بھی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی میرا ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن میں نے اس دن اس کی حالت کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ میں بات اس سے چھپاؤں گی نہیں، بلکہ اس کو بتاؤں گی، کیونکہ یہ ظلم چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس دوران بیٹی کا شوہر آ گیا۔ اس کے آنے سے بیٹی اور میں دونوں چونک اٹھے۔ میں نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا، یہ کیا حالت ہے؟ اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماں جی یہ کوئی بات نہیں، بس معمولی بات ہے۔ میں نے کہا، یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک عورت کی عزت کا سوال ہے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے چپ کروا دیا۔ بیٹی نے اس وقت اپنی پوری ہمت جمع کی اور سب کچھ اس کے سامنے بتا دیا۔ وہ سنا اور چونک کر کھڑا ہو گیا۔
اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ اس دن میں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک مرد میں غیرت جاگ سکتی ہے۔ اس نے کہا، اس منحوس آدمی سے رشتہ ختم کروائیں گے، اپنی بیٹی کو اس کے گھر نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا، اس نے ہماری عزت کو اچھال دیا ہے، اور یہ بات ایک باپ کی طرح کہی تھی، نہ کہ ایک عام آدمی کی۔ شامت میں یہ سب سن کر میرے دل کو سکون ملا کہ آخر کار انصاف کے لیے ایک آواز اٹھائی گئی ہے۔ اس نے ہمت دکھائی اور اپنی بیٹی کے لیے لڑا۔ وہ میرے لیے فخر کی بات تھی۔ اس نے میری بیٹی کی آزادی کے لیے قدم بڑھایا اور رشتہ ختم کروا دیا۔ بیٹی واپس گھر آ گئی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی آ گئی تھی۔ ہم دونوں نے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ خوش رہے جیسے پہلے رہتی تھی۔ ہم نے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن پہلے والی وہ خوشی اس کے چہرے پر واپس نہیں آئی تھی، کیونکہ اس کے اندر جو درد بیٹھ گیا تھا وہ شاید کبھی مکمل طور پر نہ ختم ہو پاتا۔ یہ ایک سبق تھا کہ ظلم کے خلاف لڑنا نہ صرف ضروری ہے، بلکہ ایک ماں اور باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ میرے شوہر نے مجھے اس کے بعد کبھی یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم نے ٹھیک سے جانچ پڑتال نہیں کی اور تم نے بیٹی کا رشتہ کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ آدمی کیسا نکلے گا، اور غلطی میری ہے، مجھے بیچ میں پڑھ کر تمہارے ساتھ سارے معاملات سیدھے کروانے چاہیے تھے۔ ہمارے ساتھ جو بھی ہوا تھا بہت برا ہوا تھا۔ ہم لوگ شریف لوگ تھے، لیکن یہ جو کچھ بھی تھا وہ ہماری ہمت سے باہر تھا۔ بیٹی بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ بھول جائے۔ ہم نے اس کو صرف میٹرک ہی کروایا تھا۔ میں اسے اپنی دوست کی بیٹی کے پاس لے کر گئی۔ اس نے کہا، کوئی پیسے نہیں لوں گی، آپ کی بیٹی سے بات کروں گی۔ آپ کی بیٹی کے دل میں شاید بہت باتیں بھر گئی ہیں، میں اس کا علاج کروں گی۔ اس نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ اس کو کالج میں داخل کروائیں اور اس کو FA ابھی کروائیں، اس کو تعلیم دیں۔ یہ اپنے جیسی لڑکیوں کے ساتھ کالج جائے گی، اس کی دوستی ہوگی، اس کو تعلیم ملے گی، اس کے چھوٹے چھوٹے خواب شاید جو ادھورے رہ گئے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، اس کو کالج میں داخل کرا دیا۔ وہاں پر اس کی دوست بھی بہت پہلے سے پڑھ رہی تھی، وہ بھی اس کو مل گئی۔ اس طرح سے وہ پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ اب وہ گھر آتی تو کالج کی باتیں کرتی، بتاتی، آج ہم نے یہ پڑھا، آج یہ سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے اسے BA بھی کروایا۔ محلے کے ایک اسکول میں وہ نوکری بھی کرنے لگی۔ اس طرح سے 3-4 سال گزر گئے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کیا۔ اس کے جیسا ایک شریف اسٹوڈنٹ تھا، جو کہ دیندار بھی تھا اور اللہ والا بھی تھا اور اچھا انسان تھا۔ اس سے بات کی اور اس کو سب کچھ بتا دیا، کوئی راز نہیں رکھا۔ اس نے کہا، عورت تم بیچاری معصوم اور کمزور ہوتی ہے، مرد کا کام ہے اسے پناہ دینا، اور میں آپ کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی حفاظت کرنے کو اپنی ذمہ داری بنانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی اچھا انسان ہوتا ہے تو واقعی اس کی شکل سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی اچھا لڑکا تھا، اس کا نام منیب تھا۔ ہم لوگوں نے بیٹی سے پوچھا تو اس نے بھی ہاں کہہ دیا اور بیٹی کی شادی اس سے کروا دی۔ یقین کریں وہ اتنا اچھا انسان ہے، بیٹی کو ملوانے بھی لاتا ہے، خیال بھی کرتا ہے۔ میری بیٹی کو اس نے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے، اسے نوکری کرنے سے بھی نہیں روکا، گھر کے کاموں میں بھی مدد کرتا ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ میری بیٹی بہت خوش ہے اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہیں۔ ایک دفعہ جو ہمارے ساتھ برا تجربہ ہوا اس نے تو ہمیں توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن زندگی ہے، پھر سے انسان کو اٹھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جوڑ کر ایک نئی جنگ کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ باقی بیٹیوں والوں کے لیے دعا کیا کریں، جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیچارے ہمیشہ ان کے نصیبوں کے ہاتھوں مجبور ہی رہتے ہیں۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز خرید کر دے سکتے ہیں، جو چیز ان کے اپنے گھر میں نہیں ہوتی وہ بھی بیٹی کو لے کر دیتے ہیں، لیکن بس اس کا نصیب نہیں خرید سکتے۔ اگر خرید سکتے
تو اپنے آپ کو بیچ کر بھی خرید لیتے۔ اب میں ایک ماں کی طرح سوچتی ہوں کہ بیٹی کی عزت اور حفاظت صرف باپ اور ماں کا کام نہیں بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ایک بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے دل میں ماں باپ کے سائے کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن جب اسے ظلم کے سائے میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کی زندگی ایک سنسان راہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹیاں تعلیم حاصل کریں، اپنی پہچان بنائیں، اپنی آواز بلند کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں اور کسی کے ظلم کو برداشت نہ کریں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا اسے بھولنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس سے سبق سیکھا اور اپنی زندگی کو ایک نئے عزم سے جینا شروع کیا۔ میں اب محلے میں بیٹیاں رکھنے والے ماں باپ سے کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے حق میں آواز بلند کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کے خوابوں کو سمجھیں، ان کی حفاظت کریں، کیونکہ بیٹی صرف ماں باپ کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیٹی کو طاقت دینا اور اس کے حق میں کھڑا ہونا ہی ایک معاشرے کی اصل پہچان ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ راستہ چنا اور آج وہ خوش ہے، اور میں خوش ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی آواز بن کر اس کے لیے لڑائی لڑی اور اس کی زندگی میں امید کا دیا جلایا۔ اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے برداشت کیا وہ ایک امتحان تھا۔ اللہ نے ہمیں اس امتحان میں ڈال کر ایک سبق دیا کہ اولاد کے لیے اپنی عزت اور جان کی پرواہ کیے بغیر لڑنا ہی ماں باپ کی اصل پہچان ہے۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے دل کو سکون دے، اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے اور اسے کبھی بھی ظلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری دعا ہے ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے ایک مضبوط سپر بنے اور اسے دنیا کے ہر دکھ سے بچائیں، کیونکہ بیٹی ماں باپ کا سب سے بڑا فخر ہوتی ہے اور اس کا سکون ہی ماں باپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کا ایک حصہ ہے جو میں اپنے دل میں ہمیشہ محفوظ رکھوں گی، اور اس سے یہ سبق سیکھا کہ بیٹی کا حق اور حفاظت سب سے مقدس ہے، اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ ایک عمر بھر کا عزم ہے۔ یہ کہانی ایک ماں کا عزم ہے، ایک بیٹی کا صبر ہے اور ایک خاندان کی جدوجہد ہے جو ایک نیا آغاز بن گیا۔ بیٹیوں کے اندر بڑا ظرف ہوتا ہے، ہم ان کے سامنے بیٹھ کر بیٹوں کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک بیٹا ہوتا تو اچھی بات تھی۔ وہ سن رہی ہوتی ہیں، سب سن رہی ہوتی ہیں، چاہے کسی بھی عمر کی ہوں، سب سمجھ رہی ہوتی ہیں، پھر بھی ماں باپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ بس اپنی اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو یہ معاشرہ بیٹیوں کے لیے بھی بڑا خطرناک ہو گیا ہے۔ بیٹیاں تو پھر ہمارے گھر کے پھولوں کی طرح ہیں، چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں جن کی حفاظت ہمیں ہی کرنی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔